اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں حیدر جی، آپ دیکھ رہے ہیں حیدر جی آفیشیل. چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور ویڈیو دیکھیں. بڑی اہم ویڈیو ہے یہ. خان صاحب کو میں ایک دفعہ پھر سے مبارک دوں گا. خان صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کی ایک اور پیشین گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آئی. مخصوص سیٹوں کا جو معاملہ تھا اس میں آپ نے کہا تھا جی کہ یہ سیٹیں یا واپس ہوں گی یا کینسل کر دی جائیں گی، اور سارا کچھ سب کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے. خان صاحب بہت بہت مبارک ہو. میرے پروگرام میں پیچھے جو میں نے پروگرام لگایا تھا 6 تاریخ کو، وہ آپ دیکھیں تو اس میں خان صاحب نے بتایا ہوا ہے سارا سلسلہ، اور اب جو یہ سلسلہ ہو چکا ہوا ہے دوسرے چینل سے بھی بتایا. خان صاحب بہت مبارک ہو آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. آپ کو بھی بہت مبارک ہو، پوری قوم کو، overseas پاکستانیوں کو. اور مجھے تو ایسے ایسے میسیج آتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ خان صاحب کہاں ہے آپ کی عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ. میں نے کہا آپ کو یہیں سے ملے گا انصاف. اور آپ یہی پروگرام میں نے اپنے پروگرام میں بھی انٹرنیشنل کمیشنر بھی شاہ خان کو بھی کہا. اس میں ڈیٹ میں نے تو 6 تاریخ مینشن ہی کر دی. 5-6 دن پہلے والا بھی میرا دیکھا. میں نے کہا تھا 6 تاریخ کو بہت بڑے بڑے فیصلے آئے. بالکل میں نے کہا یہ پاکستان سے نہیں دنیا سے بھی آئے. اس میں اسرائیل کا بھی میں نے کہا تھا، امریکہ کا بھی میں نے کہا تھا. یہ آپ کو یاد ہو. جی پوری دنیا کا کہا تھا کہ اچھا، اور عدالت عظمیٰ کا بھی کہا. اور میں نے یہ بھی آپ کہا تھا آپ کے پروگرام میں کہ آپ دیکھ لیجیے کہ 3 آنریبل جسٹس صاحبان ہیں سورج اور مریخ کے مالک ہیں. میں نے کہا تھا کہ جناب آنریبل جسٹس صاحب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں MA کے مالک ہیں. آنریبل جسٹس صاحب محمد علی صاحب MA کے مالک ہیں. آنریبل جسٹس صاحب اطہر من اللہ AM کے مالک ہیں. اب دیکھیں تینوں میں MA اور AM یہ سارا چل رہا ہے. مین M بھی ہے اور A بھی، جس میں سورج مریخ کے مالک ہے. میں نے پتہ چل جائے کتنا خطرناک یہ بینچ ہے تو اڑا کے رکھ دے گا. اور پیشن کو اتنا لگا ہوا تھا ریگولر. تو خیر ابھی جو آج ہوا الحمدللہ ٹھیک ہوا. اور 3 جون کو اب سماعت ہوگی، باقاعدہ شروع ہوگی اس کی. جی 27 دن ہے سر، اس میں 27 اب دن. 27 کو دیکھیں 2 اور 7 بنتا ہے 9. 2 7 9 بن اور گئے. آج کی 6 تاریخ کو دیکھیں تو اس کو الٹا کریں تو بنتا ہے 9. اور یہ 6 رہ گئی حکومت کے لیے، 9 مل گئی عمران خان صاحب کے لیے. عمران جو ہے عمران خان صاحب کا لکی 9 ہے. عدالت عظمیٰ کا لکی 9 ہے. یہ بھی یاد رکھنا. اچھا، عدالت عالیہ کا بھی لکی 9 ہے. اور آج عدالت عالیہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ انہوں نے بھی کھڑا کی ماشاء اللہ. اچھا سر کیا دیکھا وہ بھی عدالت عالیہ 9 نمبر. میں نے کہا تھا پرویز الہی صاحب اب نہیں PTI چھوڑتے. میں نے سال سے کہا بالکل صحیح. میں تو یہ کاف چھوڑ دیں. دیکھو انہوں نے قید و بند کی صحبت بھی کاٹی ہوئی ہے. کاٹ رہے ہیں. سر اس عمر میں 78 ایئر کے ہیں. اب 7 اور 8 کتنے بنتے ہیں؟ 7 اور 8 10 15 بن گئے. اور 1 اور 5 6 بن گئے. آج تک کیا 6. اب ان کے حق میں کیا ہے یہ بات کہ وہ عدالت عالیہ نے کہہ دیا مفہوم کہ ان کو جو جیل سے ہٹا کے 14 دن کے اندر ہاؤس اریسٹ بھی، اور ان کو گھر میں ہی نکلے. اور دوسرا کہ ان کی صحت کے حوالے سے بھی مکمل مفہوم دینے کے. آج ہی سندھ ہائی کورٹ وہ بھی عدالت عالیہ ہے، وہ بھی 9 نمبر. اچھا وہ بھی 9 نمبر. ہاں اب ادھر کے جو عدالت سندھ ہائی کورٹ کی عدالت عالیہ نے جو کہا سندھ گورنمنٹ ٹھوک دی مفہوم. جناب آپ کے ہوتے ہوئے تو جلسے بھی پیچھے ہوا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے، تو اس کی تو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. ان کو PTI کیوں نہیں دے رہے اجازت؟ ٹھیک ہے مفہوم. وہ بھی یعنی کیا جی دبنگ کام. اب فلسطین اور اسرائیل کو دیکھیں. ادھر کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ آپ کی پروگرام میں اپنے پروگرام میں میں کہا اسرائیل ہار گیا ہے. بالکل کہا. اور اس کی جو ریاست کا خواب چکنا چور ہو رہا ہے. ہاں جی بالکل. اب میں نے یہ بھی کہا تھا آپ دیکھ لینا مئی کے مہینے میں کہ 19 مئی تک بڑے بڑے کھڑاک دیکھیں گے. آپ کے پروگرام میں بھی بات بالکل کہا تھا. بالکل کہا تھا. تب تو میں نے کہا تھا. اچھا وہ کس بیس پہ کہا تھا کہ 19 مئی کو پھر ایریز میں سے جو ہے وینس نکل کے ٹورس میں چلی جائے گی. اچھا خیر، لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو میں پورا ہی کھیلو خیر ہے. آج ہی کے دن
جو بائیڈن صاحب نے کہہ دیا امریکہ کے مفہوم ہی ہم اسرائیل آپ کو اسلحہ نہیں دیں گے. اچھا بالکل صحیح ہو گیا. کام پہ ڈال دیں اسرائیل کی بھی. آج کے ہی دن حماس سے بات چیت بھی شروع ہوگی. سر ساری کشید گولیاں دھڑا دھڑا آپ کی لگ گئی اور کمال ہی ہو گیا کہ آپ نے کمال شفر سے کر میں جو آپ نے کیا میں چیلنج کرتا رہا چیلنج کی تھی. اور بلکہ ایک تو عاطف مجید ہیں ان کے چہرے میں تو میں نے کہا میں پبلک شو چھوڑ دوں گا. جی جی بالکل بالکل کہا تھا خان صاحب نے اور وہ ہیڈنگ بالکل ہیڈ لگی ہوئی ہے. اچھا لیکن سر آپ تو پبلسٹی میں پکی ہو گئے ہیں. اچھا سر یہ ڈیٹس آپ جو دے دیتے ہیں اور سیم ٹو سیم وہی ڈیٹ آ جاتی ہے یعنی یہ کیا معاوضہ ہے؟ بس یہی ہے کہ اللہ کہ جناب 7/2/9 آج کے دن ہی بشرا بی بی صاحبہ کو مل رہے ہیں علی امین گنڈا وہ بھی 2 مریض کے مالک ہیں. اچھا وہ بھی آپ دیکھیں آج کے ہی دن وہ بیرسٹر جو ہے ہمارے سینٹ کے وہ پارلیمان لیڈر وہ ہے سینیٹر نہیں بیرسٹر وہ یار وہ نام بڑا وکیل صاحب ہے میرے وہ بیرسٹر چلے علی ظفر کی بات علی ظفر صاحب آج کے ہی دن ہوئے. اچھا آج کے ہی دن ہی آپ کو دیکھیں وہ سعودیہ کہ وہ بادشاہ کی طرف سے بھی رانا آ گئے ہمارے اگلے ہفتے وہ جو ادھر کی کراؤن ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان. یعنی کہ کمال آپ نے دیکھیں آج کے دن سپریم کورٹ نے کہا بھائی وہ کمیٹی کا ہے وہ کون سی بنی نہیں موسمیاتی تبدیلی والی آج کی دن یعنی کہ آج آپ نے بڑے بڑے کھڑاک دیکھے ہیں. آج باقی بہت بڑے بڑے کھڑاک ہوئے ہیں. خان صاحب نے جو کہا وہ پورا ہوتا جا رہا ہے اور سامنے آپ لوگوں کے سارا کچھ. اس پہ ہم سیلیبریشن کریں گے خان صاحب کے ساتھ ضرور کریں گے اور آپ سے شیئر کریں گے ویڈیو بنائیں گے اس پہ بھی. تو اچھا میں نا پروگرام کے شروع میں بتانا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ ذرا ابھی نہیں. خان صاحب کی طبیعت جو ہے نا وہ ناساز ہے. طبیعت اتنی ناساز ہوئی کہ خان صاحب جو ہے نا کافی پریشان ہو گئے لیکن اللہ نے صحت دی تندرستی دی اور پھر سے بیٹھے ہیں اور طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ پروگرام کریں. انہوں نے کہا یہ پروگرام ضرور کرنا ہے. میں نے پروگرام کیے بغیر نہیں رہنا. خان صاحب کے لیے دعا گو رہیں سب لوگ ہم. خان صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں پوچھوں کتنے سال وہ جیل میں رہیں گے مزید 20 سال 14 سال 18 سال 24 سال میں نے کہا تھا کہ دوارے دورے غائب ہو جائیں گی ٹوٹ ٹاٹ جائیں گی فارغ ہو جائیں گی آپ کی پروگرام پہ کہہ رہا تھا. جی جی میرے پروگرام میں آج کی فیصلوں سے آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ حکومت ڈگمگا گئی ڈول کی جو میں کہہ رہا تھا کمزور ہے ریت کی دیوار ہے بالکل صحیح پھول گئی نا ہاتھ پاؤں اور اوپر سے گدوں بھی پڑا ہوا ہے سر پہ پڑا ہوا جی جی وہ تو بڑا سر ہیوی اسکینڈل ہے. اب سنیں جو نئی بات بتانے لگا ہوں آپ کو کہ 3 جون کو سماعت شروع ہونی ہے. ٹھیک ہے دوبارہ کیونکہ وہ تو آرڈر سسپینڈ کر دیا نا معطل کر دیا کسی کو سیٹ نہیں روک دیا. صحیح ہو گیا. 3 جون کو شروع ہونی ہے. اچھا 1 جون کو جو منگل ہے مارس وہ کہاں جا رہا ہے ایریز میں منگل ایریز میں چلا اور عدالت عظمیٰ کیا ہے ایریز نام سے ٹھیک ہے لگی نمبر 9. اچھا اور اس کے علاوہ منگل اس سال کا بادشاہ اور عدالت عظمیٰ بھی بادشاہ. اب 29 جون کو جو سیٹرن ہے وہ سیدھا بھی ہونے جا رہا ہے. اب میں نے کہا تھا مئی کے مہینے میں بچ بچا کر لو خلاصائی کر لو خان صاحب سے سارا تو معاملہ حل کر دو نہیں تو جون میں ٹھک جاؤ گے. بالکل صحیح. اب وہاں پہ وہ آ رہے ہیں کام بڑے بڑے تو بچے ابھی بڑا ٹائم ہے بڑا اور پھر جو ٹائم ملا ہے وہ بھی 27 دن کا ملا 27 دن کے بعد آنا ہے نا 3 جون کو. اگر آپ سے وہ دن گنے تو 27 ہی بنے گے 2 اور 7 کیا بنتے 9 اور وہ نمبر کس کا ہے خان صاحب. ہاں جی خان صاحب کی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. آپ نے کہا 15 کے بعد خان صاحب عروج پہ آئے ہیں. اب تو عروج کا ٹائم شروع ہو گیا. خان صاحب آپ بھی عروج پہ ہیں ماشاءاللہ. اس وقت اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے اور آپ بڑے عروج پہ. طبیعت کو خان صاحب بتائیں تھوڑا کیا ہوا. بس نیندیں بھی پوری نہیں ہوں جاگتے بھی رہے اور اصل میں تسبیحات کی طرف بھی زیادہ رہے. بوجھ پڑا ہوا تھا 6 تاریخ کا کہ آج خانوں کٹنا ہے یار. پی ٹی آئی جڑی پرسی پہ یہ کٹنا ہے بس وہ یہ ہوا. خان صاحب آپ مجھے لگ رہا ہے جوان نہیں رہے. آج بھی ہو گیا آج بھی جوان ہو گیا. آج پوری قوم جوان ہو گیا. اوورسیز پاکستانی کے لیے بڑی اہم مایوسیاں چھا گئی تھی چہروں پہ وہ آج روم کے آ گئی. لے جی یہ دیکھیں خان صاحب بھی ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں اور اللہ مسکراہٹ قائم رکھے. خان صاحب کی پریڈکشنز جو دی پوری ہوتی. اچھا خان صاحب اگر ہم گندم کی بات کرتے ہیں کاکڑ صاحب نے کہا جی میں تو پیش بھی ہونے کو تیار ہوں.
تو آپ سر کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا اس پہ اگر پیشی ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں سپریم کورٹ ظاہر وہ سو موٹو لیں تو یہ معاملہ حل ہوگا. ادروائز اگر سو موٹو نہ لیا گیا تو یہ بات ایسے ختم ہوگا. ویسے خان صاحب عوام کو بڑا اچھا چونا نہیں لگ گیا, اتنا بڑا چونا اور عوام وہیں پہ وہیں ہے؟ بیٹا یہ تو جب سے ملک پاکستان بنا ہے اس کے 2 4 5 سال تو ٹھیک رہے ہیں, اس کے بعد ہے جب تک ڈالر آپ نے دیکھا وہ پتہ نہیں 2-3 روپے کا تھا. ہاں جی 3 روپے شاید. اس کے بعد اچھا ہم نے جرمنی کو بھی قرضے دیے, چائنا میں ہم نے پلین اتارا, ہم نے جاپان کو بھی ہم وہ کیا کہتے ہیں چاول وغیرہ بیچتے تھے جب وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا نہیں امپورٹ ایکسپورٹ ویسے ہی جب وہ ان پہ ناگاساکی کچھ بھی نہیں تھا, ہم نے بڑی مدد کی. بالکل ایسے پاکستان نے اب ہم مدد مانگتے ہیں اللہ سے, اب اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ہم مدد مانگتے ہیں, کبھی IMF سے مانگتے ہیں, کبھی کچھ مانگتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, مانگتے ہیں. ہمیشہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, ہم ایسے ہو گئے سر. یہ کمال ہی ایسے سے ایسے ہو گئے, ایسے ہو گئے. اور یہ میرے خیال سے یہ جانے والا بھی ہے سر, یہ ایسے والا, کیونکہ عادی سر جب انسان عادی ہو جاتا ہے نا اس چیز کا کہ بس آ رہے ہیں سارے سنتے میں. بات یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان دنیا میں بھی کوئی بھی سپریم کورٹ اس کے انڈر سارے ادارے جی ہاں کوئی بھی ایکٹنگ کرے اس کو کھینچ دیں. اب جو ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھیں جہاں جہاں غلطی ملک ایسے سیدھا ہو. بالکل جی بالکل, یہی امید کرتے ہیں کہ ملک سیدھا ایسے ہو جائے. اچھا سر جی, پرویز بھائی صاحب کی آپ نے بات کر دی کہ وہ سلسلہ سارا ہوگا. سر انہوں نے اس ایج میں ان کو یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ اس عمر میں بھی انہوں نے جو ہے نا اپنے آپ کو قائم دائم رکھا ہوا ہے. بات یہ پرویز الہی صاحب نا 3 دفعہ تقریباً وزیر اعلیٰ رہے, 1 دفعہ ڈپٹی وزیر اعظم رہے. اگر وہ 2 نمبر تھے تو ان کو کتنی دفعہ بنایا گیا وہ ہم نہیں پوچھیں ایک بات. اور جب انہوں نے پارٹی چھوڑی تو اندر چلے گئے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے تو ان کا ایک نام ہے. اور آپ اگر ٹی وی پہ بھی دیکھیں نا, جب وہ پرویز الہی صاحب آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے تو دائرہ جو ہے پولیس والے سب بناتے جاتے ہیں, ان کی مکمل حفاظت کرتے ہیں, گپ شپ. اور پرویز الہی صاحب نے ریلیکس رہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے دور میں انہوں نے جو کام کیے ہیں, لوگوں کو نوکریاں دی ہیں, وہ ان کے 1122 جو ہے بڑا کچھ کیا انہوں نے ان کے لیے یہ عوام بھی جو ہے درد دل رکھتی ہے, درد دل محبت کرتی ہے. تو انہیں پتہ ہے تم آخری ایج تک بھی مجھے اندر جیل میں رکھو گے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہونا. بالکل صحیح, تاریخ میں ایک اچھا نام بن گیا. اور بالکل ایسے ہی بڑا نام بنا لیا جی انہوں نے, اللہ عزت دینے والا. سر ایک طرف پھر نون لیگ کی طرف سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں. نون لیگ کو آ رہی ہوں گی, ان کی طرف سے نہیں آ رہی ہیں. خود کبھی سر سیٹوں کے والے سے رانا صاحب فرماتے ہیں کہ جناب کوئی چکر ہی نہیں ہے, یہ تو کس چکر میں پھر رہے ہیں آپ. رانا صاحب بھی میرا خیال ہاں میرا ہیں, وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں, تو حالت پڑھی ہوئی انہوں نے اور ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ آرٹیکل 51 کو بھی پڑھنا چاہیے اور یہ آرٹیکل ہیں دیکھنے چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ چوری نہیں, رائٹ سے لیفٹ نہیں ہونا, بنیادی بڑا کچھ ہے اس میں. اگر دیکھا جائے سر ایسا ہی کرنا چاہیے کہ سیٹیں خرید کے نا یہ کرسیاں یہ دے دی جائیں, تو یہ آپس میں تقسیم کر لو, 500-700 دے دو, لڑو نا. دیکھیں ٹیکس کی بات آج سن رہا تھا کہ ٹیکس اگر اکٹھا ہو تو ملک چلے گا. میں یہ کہتا ہوں کوئی اکٹھا نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے نا سارے سیاستدان جو ہوں ان کو تو چیک کرو نا بھائی انہوں نے کیا کھایا ہے, یہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں. FBR کو چاہیے ان پہ ذرا نظر ڈالے. سر کون کرے گا, کوئی نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا. پھر جب یہ سیاستدانوں سے آپ یہ غریب آدمی سر غریب آدمی غریب آدمی کا ایسا حساب کتاب ہے, اسی پہ ٹیکس ہے. اگر اس کے پاس کچھ نہیں بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں جی سانس لینے کا ٹیکس دے. یہ تو حالات ہے. نہیں سورج کا تم نے لینا شروع کر دیا. ہاں تو سورج تو پھر اللہ کا بنایا ہوا ہے. نہیں وہ لے لیا, سولر لگاؤ گے. ہاں لگائیں گے تو وہ ہم ٹیکس بھی لیں گے. وہی میں تو اللہ کا بنایا ہوا ہے, اللہ کا یہ ہمارا ہو گیا. اب یہ ہمارا تو آ گیا نا کہ یہ ہمارا سورج, ہم اس پہ بھی ٹیکس لگائیں گے. ہاں جی. تو سر جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں بھگتنا ہم نے. وہ کہنے نہیں غلطیاں بڑے بچے بھگتیں گے.
سر وہی بھگت رہے ہیں. ابھی کیڑے کوڑے ہیں. آنے والی نسلیں بھگتیں گی سر جی, آنے والی نسلیں بھگتیں گی. ہر بچہ پیدا ہونے پہلے والا یہ بتایا انہوں نے وہ آب حیات تو نہیں پیا ہوا شرافیہ. سر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پیا ہوا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مرنا بھی. سر کئی دفعہ پیا ہوا ہے, مرنا نہیں ہے انہوں نے, وہ یہی ظاہر کیا. آب حیات میرے خیال سے یہ تو سوچا ہے کہ ہم نے پیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہم جتنا مرضی لوٹیں کھسوٹیں ہم ادھر ہی رہیں گے قیامت تو تک. سر پھر سے عوام نے کیا پیا ہے ستو؟ بس یہ ستو ہی پیا ہوا ہے. انہوں نے اگر آپ نے عوام نے ستو پیا ہے, ہم نے وہی پیا ہوا. ٹھنڈے ڈارے, بالکل دل بہارے. ہم نے بیٹا اور کیا پی سکتے ہیں, ہم چاٹھی والی لسی پی سکتے ہیں. سر وہ بھی نہیں پی سکتے, اچھا باقی اور کچھ نہیں پی سکتے ہم. اور صبر کا گھونٹ ہی پی سکتے, غصہ پی سکتے, صبر کا گھونٹ پی سکتے, غصہ پی سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے. سر ایک واحد غصہ ایسی چیز ہے جو کہ پینا حلال ہے. ہاں اور حرام بھی یہی ہے کھالو گے تو. اگر نکالو یہ غصہ آ جائے تو حرام ہو گیا, اور بڑا کام خراب ہو گیا. کھا گئے تو حرام, پی گئے تو حلال ہے. ویسے کہا جب آپ کو غصہ آتا ہے مجھے میں پی لیتا ہوں. آپ آدھا بھی غصہ پی جاتے ہیں, اور اسی میں بہتری ہے. یہ واحد ایسی چیز ہے. نہیں لوگ کہتے ہیں غلط غصہ نکال دیا. کہاں سے پی جاتے ہیں. خاص طور غصے میں یہی میسج تھا کہ غصے سے پرہیز کریں. ہاں یہی بن گیا, بالکل یہی بنتا ہے کہ غصے سے پرہیز کریں, کچھ رہیں کچھ رکھیں. ہاں جی. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ خان صاحب. اللہ حافظ.